کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے گھر والے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ ان کے ساتھ ہی ہیں؟ نہیں، وہ جیل میں، میں علیحدہ رہ رہی ہوں. الگ؟ ہاں جی. تو کتنے ماشاء اللہ بچے ہیں آپ کے؟ دو بچے ہیں. بیٹا ہے بیٹی؟ ایک بیٹا بیٹی. تو ان کو آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہاں جی. ایجوکیشن دلوا رہے ہیں؟ جی جی. اور کیا عمر کیا ہے ان کی؟ ایک 3 سال اور ایک 4 سال. اللہ بہن میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی اللہ زندگی آپ کو دے، آپ کو صحت دے، اپنے بچوں پہ قائم رکھے، اور آپ کے جو میاں ہیں ان کو یہ سمجھ دے اور یہ عقل دے کہ حضور پاک کا جو آخری خطبہ ہے اس میں انہوں نے کیا فرمایا، اگر وہ کبھی سنیں تو بہت ضروری ہے اس میں کہ اور پروٹیکشن، ان کو کیا کیا لکھا گیا اس کے اوپر، کیا کیا کہا گیا اس کے اوپر. اور میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں، اور میری ریکویسٹ ہوگی، اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مرد ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی طاقتور اس سے آپ ظاہر ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے آپ بزدل بیسیکلی آپ کو فیل ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس وقت کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس مار کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس سچویشن کو اوائڈ کر کے کہیں باہر واک کرنے چلے جائیں، 15 منٹ کے لیے کہیں اور نکل جائیں، اور اپنے بچوں کے سامنے اگر آپ رکھیں تو آپ کو دل نہیں کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور جی آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے جی. تو آپ نے کبھی تشدد کبھی مارا ہے اپنے؟ نہیں دیکھیں جی، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جب آفس سے آتا ہوں تو باہر کی مطلب سوسائٹی سے کیا کچھ سن کے کیا کچھ جھیل کے آنا پڑتا ہے، وہ بندے کو ہی پتا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ گزرتی ہے سارا دن، مطلب کسی کے ساتھ کیسے، کسی کے ساتھ کیسے، پھر باس کی سارا دن اوپر سے جھڑکیں. تو گھر اگر آپ آئیں کہ آپ کو جو ہے نا پانی کا بھی نہ پوچھا جائے، اور سب سے پہلے جو ہے نا کوئی لسٹ پکڑا دی جائے کہ یہ ہے جی، یہ کوئی نئی فرمائش ہے، یا سسرال کی طرف میرے مطلب والدین کی طرف سے ایسے کوئی ہے وہاں پہ جانا ہے، یا اس قسم کا، تو پھر ظاہر ہے بندہ ہائپر تو ہو ہی جاتا ہے، اور کبھی کبھار بات بڑھ بھی جاتی ہے. تو سارا جو ہے نا مرد کو اگر ہم بلیم کریں تو میرے خیال میں بلیم نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں اوائڈ کر دینا بڑا طاقت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ طاقت ہونا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کسی پہ ظلم کریں یا کہ تشدد کریں. طاقت اس بات کا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے اس شخص کو جس کے پاس طاقت ہو اور وہ اس سچویشن کو اوائڈ کرے. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ فائنینشلی اگر آپ دیکھا جائے تو مین ریزن یہ ہے کہ آپ پہلے تھکے آ رہے آئے ہیں کام سے، تو آپ نے اس کو ڈسکس کرنا تھا بھابھی سے کہ دیکھو میں جی کئی بار کوشش کی ہے، پرسنلی میں بھی جو ہے نا اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. تو کتنا مارا، کبھی تھپڑ مارا ہے؟ جی 1-2 بار جو ہے نا تھپڑ مارنا پڑا مجبوری میں. جی اس کے بعد رشتہ ویسا ہی رہا ہے یا کچھ؟ نہیں الحمدللہ، وہ پھر جو ہے نا بعد میں کچھ تھوڑا سا کمیونیکیشن جو گیپ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں اس کو کور کرنے کی، اور سمجھانا پڑتا ہے اسے کہ جب مطلب جو ہے نا گھر میں انٹر ہوں تو کیا کچھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کوئی پہلے کچھ پوچھا جاتا ہے، کوئی چیز ضرورت ہو ٹھیک ہے بتاؤ، میری ذمہ داری ہے، میں نے پوری کرنی ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے کہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. کیا آپ کے خیال میں ذمہ داری ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس پہ ہم زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں، بندہ جو ہے زیادہ کھنچتا ہے اس بات پہ کہ یار منیت میں آیا کام تو پھر لسٹ دیتی؟ جی بالکل فائنینشیل ریزن ہو گیا میرے سب تو آپ اس حق میں ہے کہ آپ کی وائف اگر کام کریں آفس میں، پڑھی لکھی ہیں؟ جی ماشاء اللہ گریجویٹ ہیں. تو آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی میری طرف سے ان پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو کام کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. بچے ہیں آپ کے؟ بس ایک جو ہے نا متوقع ہے انشاءاللہ. متوقع ہے. تو بھائی اس حالات میں کوشش کرنا کہ ہاتھ چھوٹ نہ بننا، اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو قابو میں رکھیے، کیونکہ ماں ہے، ماں بن رہی ہے، اور بہت بڑا یہ ان کے لیے اس وقت مسئلہ ہے، اور عورت کے بہت سے موڈ چینج ہوتے ہیں اس میں. تو آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو اس وقت سمجھیں گے تو عورت کا ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہفتے مہینے میں ایک دفعہ جب وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے، اس میں بھی موڈ فلکچویشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا تو موڈ روز فلکچویٹ ہوتا ہے، تو عورت کا جو کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے. پریگنینسی میں تو خیر بہت زیادہ موڈ کیمیکلز ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اوپر نیچے کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی بالکل ریورس ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ کے، خاص طور پہ اب نیا مہمان آنے والا ہے، اس کی خاطر وہ اس کو ذرا سا ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیے گا. نہیں تو میری کلشن کو افطار جانتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. Thank you for staying with us. We are back from the break. ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، تسنیم نام ہے ان کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر. آپ سنائیے بہن کیسی ہیں؟
آج میں بھی اپنا مسئلہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہی تھی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میری شادی کو 6-7 مہینے ہوئے ہیں. میں جاب کرتی تھی اور میں تھوڑی پیشنٹ کی بیک بون تھی. تو میرے ہسبینڈ نے میں جاب میں ہی انہوں نے مجھے پرپوز کیا, کیونکہ جاب میں جتنے بھی پولیس وغیرہ تھے وہی مجھے اس طرح یہ کہتے تھے کہ شاید سے یہ جی اس سے شادی نہیں کرنی کسی نے, واٹ ایور جو بھی تھا. شاید سے مجھ سے سمپیتھیٹک ہوئے تھے, انہوں نے مجھے پرپوز کیا اور میں سے شادی کری. اب یہ ہے کہ میں 7 مہینے سے بالکل اکیلے رہ رہی ہوں, کہیں آنا جانا نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی ملنا ملانا بھی نہیں ہے. اگر میں جاؤں گی تو انہیں کے ساتھ ہی جانا ہے, انہیں سے واپس آ جانا ہے. اپنے پیرنٹس کی طرف بھی بہت ہی کم جانا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ مجھے, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی اور میرا یہ ایم تھا کہ میں پہلے میرے ابا اسکول ٹیچر, تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ابا کے ساتھ مل کے کام کروں. میں اپنی فیملی کو سپورٹ کیا, فائنینشیل وغیرہ سب کچھ کیا. اب مجھے یکدم سے ہٹ کے علیحدہ سے کمرے میں ڈال کے مجھے ٹارچر نہیں کرتے, بٹ آئی تھنک دیٹ از دا کائنڈ آف مینٹلی ٹارچر. تو مجھے صرف یہ کہ میں ان کو کس طرح کنونس کروں کہ مجھے جاب کرنا چاہیے, اور میری اتنی پڑھائی ہے, میں ایم فل کر رہی ہوں, میری اتنی پڑھائی ہے اکنامکس میں, تو میں کیا کروں کہ مجھے تھوڑا سا آسانی ہو جائے, میں بھی باہر نکلوں, میں پڑھوں لکھوں اور زیادہ میں جاب بھی کروں. ہی از ناٹ سو مچ ایجوکیٹڈ. میں بہن بالکل آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے. اگر آپ بیٹھ کے اس ٹرسٹ پہ بات کریں, کیونکہ مرد جو ہے وہ بہت اس معاملے میں بہت گھبراتا ہے. ایک تو عورت آگے نکل جائے, اس سے عورت کو اگر وہ کمانا شروع کر دے گی تو اس کا کیا رول ہوگا, کیا وہ بچے پالے گا. تو آئی تھنک ان سارے مسئلوں پہ جہاں پہ خوف جو ہے, مرد کا جو فیئر ہے, اس میں آنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ان کی ہم آہنگی ہے اور باتیں ہیں. لیکن میں تو خیر میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. تسنیم جی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں جی یہی کہتی ہوں کہ بالکل عورت کو آزادی ہے, بلکہ تو ابھی جو 2010 میں ایک بل آیا تھا, قانون آیا تھا, اس کے تحت تو وہ کسی خاتون کو خاوند منع نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی جاب کرنا چاہے یا باہر جانا چاہے. لیکن یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو مسئلے کو حل کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بہتر نہ ہو باہر جانا, خود یہ سوچ لیں کہ اس گھر کو اگر وہ فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا اس طرح سے وہ لائیں کہ جاب میں اس پہ بات اگر مرد کے ساتھ بات. ایک بات اور چیز میں یہ کہوں گی کہ ہمارے نصاب میں بچوں کو, عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا جو بھی ایک پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پہلے سے ہی بیسک تعلیم, جو کچھ لوگ پرائمری نہیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں, کچھ میٹرک کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ اویئرنیس کی ہونی چاہیے ہمارے میں کہ عورت اور مرد کا کیا رول ہے. کیونکہ صرف ایک عورت کے حقوق نہیں ہیں, مرد کے بھی حقوق ہیں. ایک صرف مرد کے ہی فرائض نہیں ہیں, عورت کے بھی کچھ فرائض ہیں. یہ تمام ایک میوچل ہے, اور یہ میوچل جو انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم نے آگے بڑھانا ہے معاشرے کو, اگر ہم نے اس کو آئیڈیل بنانا ہے تو اس کے لیے اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی, انفیکٹ یہ کہ انہوں نے نصاب کی بات کی ہے. جو کال آئی تھی میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جی, ایک تو یہ کہ وائٹ ریبن جو ہے ہمارے کچھ کاؤنسلنگ پروگرامز ہوتے ہیں, تو اگر سیالکوٹ میں بھی ہے جی بالکل, وی کین ارینج سوشل موبلائزر کے جو اس کو کر سکیں, اور آپ سے یہ نمبر لے کے تو ہم کانٹیکٹ ان سے. بڑی اچھی بات ہے یہ تو. تسنیم اگر آپ کا ہم نمبر آگے فارورڈ کر دیں عمر کو, تو وہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ مرد کو اویئرنیس کیسے دینی ہے, اس کی فیئرز پہ کیسے بات کرنی ہے, اس کا جو وہ ٹوٹل کنٹرول سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو, فائنینشیل کنٹرول ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو آئی تھنک اس کے اوپر اگر وائٹ ریبن جو آرگنائزیشن ہے اگر وہ تھوڑا سپورٹ کرنا چاہے تو ضرور اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا نمبر ہم فارورڈ کریں, اور آپ کو یہ کال آئے گی تو انشاءاللہ ضرور اس مسئلے پہ اس کو بہتر حل کی طرف لے کے جائیں گے. بیکاز مائیں, بیٹیاں, بہنیں جتنی ہیں, بیویاں, یہ سب بہت ہمارا سینسٹو پہلو, بیکاز ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس دنیا میں ملنا ہے, اور آگے اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں تو میری بیٹی کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کوئی ظلم کرے گا, اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے. بہت سی نوجوان ایسے ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, تھوڑی ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی بیٹا شادی کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ گھبرا گئے ہیں. ہاں جی, آپ نئی جنریشن ہے, کل کو آپ کی شادیاں ہونی ہیں, ابھی شادی تو نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی نا جی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عورتوں کو, ابھی تو خیال آپ کا خیال اور ہوگا, ابھی آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے؟ جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, ان کو معاشرے میں اپنی ایک عزت ہوتی ہے, وہ ان کو ملنی چاہیے. ملنی چاہیے. تو آپ اس چیز کے خلاف ہیں؟ جی بالکل. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
عورت بھی اس دنیا کا حصہ ہے, ان کو بھی پورا حقوق ملنے بہت چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ مانا کہ عورت اس دنیا کیسے ہے. بہت صبر والی ہیں عورتیں, تو نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ؟ جی ہم مانتے ہیں کہ عورت بھی ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کو ایک ساتھ بھی انصاف دینا ہوتا ہے. آئی تھنک کہ دونوں لائف پارٹنرز ہوتے ہیں, ان کو مل کے چلنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے ایسا. آگے آپ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, ان کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے. اس وقت تو آپ سارے بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا شیورٹی دیتے ہیں؟ آپ مرد حضرات ہیں, کل کلا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کی بیوی کچھ کرے گی, آپ کیا شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ ان پہ کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو سب بولتے ہیں. دیکھیں کمپرومائز دونوں کو کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے. کہ اگر وہ فائٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا معاملات آ جاتے ہیں, ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا, ان کے بچوں کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. اور اپنے لیے نہیں لائف جینی چاہیے, دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے آپس میں ایک سکسیسفل زندگی کے لیے جو آپ دنیا میں لے کے آئے ہیں اس کے لیے آپ بالکل دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے. 60% غلطی جو ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کی بھی ہوتی ہے, لیکن دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے آپس میں تاکہ ان کے جو بچے ہیں آگے کامیابی حاصل کر سکیں. آپ میرڈ ہیں آپس میں؟ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ایک جوڑی ہے ہمارے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کا اس معاملے میں آپ بھی ماشاء اللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ مارتے ہوں گے. جی آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے ماشاء اللہ, اور لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں. ہر گھر میں ہوتے ہیں, صحیح بات. اور کمپرومائز ہی کرنا چاہیے. کبھی اگر میں بہت غصہ آیا آپ کو؟ جی بہت آئے, 2-3 دفعہ آئے. 1-2 دفعہ تو ستو پی لیتے ہیں؟ نہیں ستو تو نہیں کھائے, ستو گرمیوں میں پیتے. گھر میں کبھی شارٹ کر دیتے ہیں, زیادہ اونچی بول لیتا ہوں تو اس سے یہ رونے لگ جاتی, پھر مجھے ان کو منانا پڑتا ہے. دل ایسے ہوتا ہے کہ یار اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ رو بڑی بڑا قریب ہوتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے جو جن کے دل میں خوف ہے خدا ہوتا ہے. اور وہ آپ ابھی یہ سچ بول رہی ہیں, سارا کچھ سچ ہی بول رہے ہیں. کئی دفعہ بلکہ یہ اوائڈ کرتے ہیں اور گھر سے باہر چلے جاتے ہیں زیادہ ہائپر ہو جائیں تو میں تو بینگ اے ویمن یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر عورت کو آپ پیار سے ڈیل کرو اور اس کے ساتھ سافٹلی پیش آؤ تو وہ کچھ کر لیتی ہے جو آپ اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, ایون اپنے جان تک سیکریفائز کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ تو کبھی بھی آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ اس سے چاہتے ہو. وہ ایک درار سی پڑ جاتی ہے رشتوں میں, جب وہ ہاتھ تک بات پہنچ جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ درار کبھی. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کسی حد تک عورت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی کی وائلنس روک سکتی ہے. جب آپ ایک آدمی کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو اس کی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس بات پہ ہائپر ہوتے ہیں, کس بات پہ ہائپر ہوتے ہیں, کس چیز پہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لو, بعد میں آپ اس کو بات کرو گے تو آپ کی بات کا افیکٹ بھی زیادہ ہوگا اور جھگڑا نہیں ہوگا. اور ایسے موقع کی ایسی ایک سٹیج پہ بات کی جائے جہاں پہ اس کا خوشگوار موڈ خوشگوار ہو اور باتیں خوشگوار ہو. آپ کی شادی ہوگی؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا, ان کو لڑائی جھگڑوں سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے اوپر بیڈ امپریشن پڑتا ہے. اور سیکنڈ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اف ولگیرٹی ڈیکریز ان سوسائٹی سو ڈومیسٹک وائلنس ڈیکریز. آپ کہہ رہے ہیں ولگیرٹی کا اور ڈومیسٹک وائلنس کا بہت یہ کس طرح سوچا آپ نے؟ یہ دیکھیں نا کہ ایک جب مرد حضرات جو جب وہ فحاش دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ان کے جو جذبات ابھرتے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ڈیکریز کرنا چاہیے. جو ہماری میڈیا ہے اس کو اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر کام کرنا چاہیے. فحاشی کے اوپر جی, تاکہ مرد حضرات فحاشی کا وائلنس آپ کہہ رہے ہیں, فحاشی کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے. جی, مجھے کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا ہے اس کا. جی, ہماری جو یہ میڈم بات کر رہی تھی کہ مرد حضرات 10 افیئر کرے اور عورت اگر کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. تو افیئر کیسے چلتے ہیں؟ افیئر اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا, یہ فحاشی کی وجہ سے افیئر چل رہے ہیں نا. اگر اس چیز کے اوپر ہم کنٹرول کریں تو ہمارا وائلنس بھی ختم ہو جائے گا. فحاشی پہ وہ کہنے کنٹرول کی جائے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کا موقف ہے, میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں. تو کوشش کیجیے گا کہ جو چینج آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں وہ آپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میں کہیں فحاشی کی کوئی جگہ ہے تو اس کو نکال دیں, تاکہ آپ اس پروسیس میں آئیں. جو چینج آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہیں, اس سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, کوئی آپ کی ماشاءاللہ شادی ہوگی آپ کی؟
No, I'm unmarried. Basically, جو فرسٹ چیز ہے کپل میں وہ صرف اور صرف ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. دے مس ٹرسٹ, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور جہاں